تیری جانب سے اترا ہے اس سے تبلیغ کرتا ہے، یعنی اس کو پہنچاتا رہا غیروں کو۔ اگر نہ کی تو رائے حق اور رسالت ادا نہیں کیا، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ تجھے بچائے۔ یعنی اگر تو نے اسلام کو نہیں پہنچایا غیروں تک تو گویا کہ تو نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا، یہ رسالت کا جو نبوت تم کو دیا گیا ہے، رسول جو تم کو بنایا گیا، اس رسالت کا حق، اس نبوت کا حق آپ نے ادا نہیں کیا اگر آپ نے نہیں پہنچایا کسی کو۔ اور غیروں کے شر سے بچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کو غیروں کے شر سے ہم تمہیں بچائیں گے۔ سورہ مائدہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی 67 نمبر کیا ہے؟ اور آیت میں ہے کہ ان الذی فرض، یہ سورہ قصص کی آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے تیرے منصب کی بابت قیامت کے دن ضرور سوال کرے گا، یعنی پہنچانا ہے، ہر حال میں پہنچانا سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی تسبیح، حمد، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے والوں کے پاس بیٹھا کی، جو صبح شام یاد اللہ تعالیٰ میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ذکر کی مجلس ہے، اس میں آپ ہم سب سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ہے نا، اسلام کو سیکھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، یہ ذکر کی مجلس۔ ایسی مجلس میں اللہ تعالیٰ حکم کرتا نبی کو کہ ایسی مجلس میں بیٹھ کیجیے آپ، ہے کہ نہیں؟ خواہ وہ فقیر ہو، خواہ وہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں غریب ہو، مالدار نہ ہو، خواہ وہ رذیل ہو، خواہ وہ شریف ہو، خواہ وہ قوی ہو، خواہ وہ ضعیف، کیسے بھی ہو وہ، اگر وہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں تو ایسی مجلس میں بیٹھیے۔ یہ ہوا کیوں؟ اس کے اگلی جو آیت ہے اس کو پڑھنے کا اس سے تفصیل کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو کیا کیجیے آپ، انہی کے تئیں روکے رکھیے، یعنی ان کے پاس ہی آپ بیٹھا کیجیے جو اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں صبح اور شام، جو اللہ کو صبح اور شام یاد کرتے ہیں، انہی کے ساتھ آپ کیا کیجیے، اپنے آپ کو روکے رکھیے، یعنی انہی کی مجلس کو آپ اختیار کیجیے۔ یریدون وجہہ ولا تعد عینک عنہم، اور اس انہی کے ساتھ آپ روکے رکھیے۔ یریدون وجہہ، کیونکہ وہ لوگ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، چاہنے کا مطلب یہ اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو، اس کی رضامندی کو چاہتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ۔ تو ایسے لوگوں کے مجلس میں آپ بیٹھیے جو اللہ کے خوشنودی کو چاہتے ہیں۔ اللہ کے چہرے کو چاہنے کا مطلب ہوا اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں۔ وجہ سے مراد ہوا کہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے خوشنودی کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس چیز کو جو پسند کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے مجلس میں آپ کیا کیجیے، بیٹھا کیجیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے آپ تجاوز نہ کیجیے، ان سے آپ نہ ہٹیں، یعنی ایسے ہی لوگوں کے مجلس میں اختیار کیجیے اور ان سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیریں، یعنی یہ جو غریب غربا ہے ان سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیریں، کیونکہ یہ اللہ والے، یہ اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہیں، اللہ کی یاد میں ہمیشہ ہمہ وقت رہتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کے مجلس میں آپ بیٹھیے۔ تريد زینت الحیات دنیا کی، کہ دنیا کی دنیاوی زندگی کے زینت کو چاہنے لگے، اس وجہ سے تو جو ہے ایسے لوگوں کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ایسے لوگوں کی اطاعت مت کیجیے، بات مت مانیے جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے اپنے یاد سے غافل کر دیا ہے، جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اپنے یاد سے غافل کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کے مجلس کو مت اختیار کیجیے، ایسے لوگوں کی باتوں کو مت مانیے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ اس کی مفہوم یہ ہے، اس کا شان نزول ہے کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ چھوٹے لوگوں کے مجلس میں نہ بیٹھا کریں۔ چھوٹے لوگ یعنی غریب لوگ، یہ محمد قریشی تھے، ظاہر سی بات ہے کہ قریش اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، وہ قبیلہ اپنے آپ کو سارے قبیلے کے اوپر بھی جو ہے اپنے آپ کو شیر مانتا تھا، لیکن سب کو گیدڑ مانتا تھا، سب کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے، جو لوگ
ایمان لائے تھے وہ لوگ بیچارے غریب تھے، کچھ غلام تھے، کچھ بالکل غریب لوگ تھے، تو پھٹے حال لوگ تھے، وہ لوگ اسلام قبول کیے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے صحابی رسول پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، ان کے ساتھ ان کے مجلس میں بیٹھتے تھے، تو قریشیوں نے کہا کہ آپ ان کے مجلس میں مت بیٹھیں، آپ ہم لوگ کی مجلس میں بیٹھیں جو بڑے لوگ ہیں، لیکن آپ چونکہ بڑے فیملی سے ہیں لہٰذا ہم لوگ کے مجلس میں پیسے والوں کے مجلس میں بیٹھیں۔ جیسے سیدنا بلال، حضرت عمار، حضرت سہیل، حضرت خباب اور حضرت عتیب بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ اور ہماری مجلسوں میں بیٹھا کریں، کہا کہ ان کے ساتھ آپ مت بیٹھیں۔ حضرت بلال اور یہ غلام تھے، اور یہ حضرت خباب اور حضرت ابن مسعود یہ سب غریب لوگ تھے، سہیل، عمار وغیرہ سب یہ سب رضی اللہ عنہ یہ سب کے سب کیا تھے؟ غریب لوگ تھے۔ کہا کہ ان لوگوں کے مجلس میں آپ مت بیٹھیں اور ہماری مجلسوں میں بیٹھا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی درخواست رد کرنے کا حکم دیا، جیسے اور آیت میں ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سورہ انعام کی 52 نمبر کی آیت ہے، یعنی صبح اور شام یاد اللہ تعالیٰ کرنے والوں کی وہ اپنی مجلس سے نہ ہٹا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، آپ مت ہٹائیے ان لوگوں کو جو لوگ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح و شام، تو ایسے لوگوں کو آپ اپنے مجلس سے مت ہٹائیے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ ہم 6 شخص غریب و غربا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، یہی دو پر نام ذکر ہوا، یعنی بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سیدنا سعد بن ابی وقاص، ابن مسعود قبیلہ حذیل کا ایک شخص، بلال اور 2 آدمی اور اتنے میں معزز مشرکین معزز تو اپنے آپ کو بہت بڑے پیسے والے سمجھتے ہیں، یہ لوگ آئے اور کہنے لگے انہیں اپنی مجلس میں اس جرأت کے ساتھ مت بیٹھنے، یعنی آپ کے ساتھ ایک گل مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنے مجلس میں سے مت بیٹھنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں کیا آیا، دل میں کیا آیا، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیے جو اللہ رب العالمین کو ذکر اللہ کی یاد میں ہمیشہ ڈوبے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور نیک اور سارے لوگوں کی مجلس ہے، ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھیے، اور ایسے یہ ظالم یہ جو پیسے والے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، ان کی بات کو آپ مت مانیں۔ تو لہذا اسلام کے اندر میں تقوی اصل ہے، اسلام کے اندر میں مال اصل نہیں ہے، اسلام کے اندر میں منصب اصل نہیں ہے، جاہ و جلال اصل نہیں ہے، پیسہ والا ہونا، بڑا ڈاکٹر اور بڑا یہ اور وہ ہونا، یہ اسلام کے اندر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ اسلام کے اندر میں ویلیو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو پرہیزگار ہے، چاہے غریب ہی کیوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا گیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک دوسری حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسی مجلس میں بیٹھ جاؤں یہ مجھے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کون؟ جس میں اللہ کا ذکر ہو، ایسی مجلس میں ہم بیٹھ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں اس سے کہ 4 غلام آزاد کریں، یعنی 4 غلام آزاد کرنا ہمارے نزدیک میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا، اس مجلس میں بیٹھنا ہمارے لیے ویلیو ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایسی مجلس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ 4 غلام آزاد کرنا کو ہم اتنا مقام نہیں دیتے جو ہم دینی مجلس میں بیٹھنے کو مقام دیتے ہیں۔ ابو داؤد یہ جو ہے مسعود احمد کی روایت ہے اور صحیح ہے، ابو داؤد میں ہے کہ ذکر اللہ کرنے والوں کے ساتھ صبح و شام نماز ذکر اللہ کرنے والوں کے ساتھ صبح کی نماز سے سورج نکلنے تک بیٹھ جانا مجھے تو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اور نماز عصر کے بعد سے سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا مجھے 8 غلاموں سے آزاد کرنے سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ غلام اولاد اسماعیل سے گرا قدر، یعنی بہت زیادہ قیمتی اور کیوں نہ وہ ان میں سے ہر ایک کی دیت 12,000 ہی کیوں نہ ہو، اور غلام کی دیت کتنا ہو؟ 12,000 ہو، اور اس میں سے 8 غلام ہوں، یعنی کل ملا کے کتنا ہو جاتا ہے؟ یہ 96,000 96,000 کی دیت کو ہم وہ مقام نہیں دیتے جو دینی مجلس میں بیٹھنے کو دیتے، یعنی زمانے کی یہ 96 اس زمانے کا 96،
یعنی دینی مجلس جس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے یہ معمولی نہیں ہے، اس لیے غائب نہیں مت ہوا کیجیے، آیا کیجیے کنٹینیو۔ آپ لوگ تقریر میں بس آج یہ ہو گیا سو گئے تو آج کرکٹ میں ہیں، آپ کو فلانے جگہ ہم تو کنٹینیو آ رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں نا، ہاں وہ لوگ ہوں گے اس میں، ہم ایسے نظر تو نہیں ہو سکتے، تو ہم یہ ایسی کریں۔ مجموعی اس کی قیمت 96,000 ہے۔ بعض لوگ 4 غلام بتلاتے ہیں، لیکن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 غلام فرمایا، یعنی 96,000۔ اور مسند بزار کے اندر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک صاحب سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا یہی ان لوگوں کی مجلس ہے جہاں اپنے نفس کو روکے رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ یہ قرآن کی آیت جو ابھی آپ اوپر میں پڑھے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، محسن نے فرمایا اس آیت کی تلاوت کی، کہا کہ ایسی ہی مجلس میں ہم کو بیٹھنے کا حکم دیا گیا جہاں پر سورہ کہف یعنی قرآن کی تلاوت ہوئی۔ اور روایت میں ہے کہ یا تو سورہ حج کی تلاوت کر رہے تھے یا سورہ کہف کی۔ مسند احمد میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ کے لیے جو مجلس جمع ہو، نیت بھی ان کی بخیر ہو، تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، یعنی آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اٹھو، اللہ نے تمہیں بخش دیا، تمہاری برائیاں بھلائیوں سے بدل دی۔ یہ ہے اس مجلس کا فائدہ کہ اللہ نے تم کو بخش بھی دیا اور تم نے جو برائیاں کی اس کو اللہ نے بھلائی سے نیکی سے بدل دیا۔ یہ فائدہ ہے آپ لوگوں کا۔ اور طبرانی میں ہے کہ جب یہ آیت اتری، آپ اپنے کسی گھر سے میں سے نکلے اور ایسے لوگوں کی تلاش کرنے کے لیے نکلے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ لوگوں کو ذکر اللہ میں پایا تو ایک جماعت کو پایا کہ اللہ کا ذکر میں مشغول ہے، جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، یعنی غریب غربت تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، کھالے خشک تھی، یعنی کھانے پینے کا اتنا تھا نہیں، تو کھانا کہاں سے ہوگی؟ آج ہم لوگ خبزہ اور یہ نہ جانے بریانی کھا کے کھالے بنے ہوئے، وہ بیچارے غریب، اللہ کا ذکر کرنے والے، صحیح سے لباس نہیں، صحیح سے کھانا نہیں، ایسے لوگ ہیں۔ کھالے خشک تھی، بمشکل ایک کپڑا انہیں حاصل تھا، بالکل غریب تھے وہ سب کے سب۔ فوراً ان کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس مجلس میں بیٹھ گئے جہاں غریب لوگ تھے لیکن اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسی مجلس میں بیٹھنے کا مجھ کو حکم دیا ہے، اور یہی آیت کی تلاوت کی۔ پھر فرماتا ہے کہ ان سے تیری آنکھیں تجاوز نہ کریں، ہٹے نہیں۔ یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ان سے تیری آنکھیں نہ ہٹیں، ان کو اپنے دل میں بیٹھا، اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ، یہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ ان یاد اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو چھوڑ کر مالداروں کی تلاش میں نہ لگ جانا، جو دین سے بالکل بے بہرا ہو چکے ہیں، جو عبادت سے دور ہیں، جن کی برائیاں بڑھ گئی ہیں، جن کے اعمال حماقت ہیں، تو ان کی پیروی نہ کرنا، ان کے طریقے کو پسند نہ کرنا، ان پر رشک بھری نگاہیں نہ ڈالنا، ان کی نعمت للچائی نظروں سے نہ دیکھنا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، سورۃ الحج، کہ ہم نے انہیں جو دنیاوی عیش و عشرت دے رکھی ہے یہ صرف ان کی آزمائش کے لیے ہے، تو للچائی ہوئی نگاہوں سے انہیں نہ دیکھنا، دراصل تیرے رب کے پاس کی روزی سب سے بہتر اور سب سے پیاری ہے۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجیے کہ حق تمہارے پروردگار کی جانب سے، مراد قرآن سے، یہ جو دین جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے یہ تمہارے پروردگار کے جانب سے حق ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو شخص چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جو شخص چاہے اس کا انکار کر دے، یعنی کفر کر دے، اپنے اختیار میں۔ آپ چاہو جہنم کو خرید لو، آپ چاہو جنت کو خرید لو، آپ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے دیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو شخص چاہے ایمان لے آئے، جو شخص چاہے کفر کرے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، لیکن کفر کرنے کے بعد یہ سمجھ لو
کیا سمجھ لو؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے، ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے جس کی قناتیں ان کو گھیرے میں لے لے گی، جس کی قناتیں دیوار چار دیواری قنات کہتے ہیں چار دیواری، ان کی قناتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ وہ آگ، ایک تو آگ ہے، اس کے بعد وہ چہار دیواری وہ اپنے گھیرے میں لے لے گی، اور وہ چھوٹا موٹا نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ یہ چہار دیواری کتنی بڑی ہوگی، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جہنم کی چہار دیواری کی وسعت 40 سال کی مسافت ہوگی، یعنی اس کی چوڑائی، دیوار کی چوڑائی 40 سال کی مسافت۔ ایک آدمی 40 سال چلے جہاں تک پہنچتا ہے اتنا اس کا چوڑائی اس قنات کا، وہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لے گی، اور وہ قنات بھی مثلا احمد کی روایت ہے کہ وہ قنات یعنی وہ دیوار اور چار دیواری آگ کی ہو، وہ بھی آگ کی ہو، وہ اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ ایسے ظالموں کو جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ وَأَنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ لوگ فریاد رسی کریں گے، داد رسی کریں گے، استغاثہ کریں گے، یا غوث المدد، جب وہ لوگ استغاثہ کریں گے، پانی پانی پانی، استغاثہ مدد طلب کریں گے، فریاد رسی کریں گے، تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی ہوگی، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگی، گاڑھا، جو کھولتا ہوا تانبا کو دیکھیے، جسے کھول رہا ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، جدھر ڈالیے اس خلاص، تو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگی۔ یشوی الوجوہ، جو ان کے چہرے کو بھون ڈالے گی، پانی منہ کے قریب پہنچے گی اور چہرے کو بھون دے گی۔ محل ایسے غلیظ پانی کو کہتے ہیں جو زیتون کے تلچھٹ کی طرح ہو، اور جیسے خون اور پیپ اور بے حد گرم، خون اور پیپ کا جو ملا ہوا گاڑھا ایک مادہ ہوتا ہے، اس ایسے پانی کو مہل کہتے ہیں۔ ایسے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ مہل کہتے ہیں، یا تلچھٹ یا خون اور پیپ سے ملا ہوا وہ جو ریم ہوتا ہے اس کو مہل کہتے ہیں۔ یہ پلایا جائے گا جہنمیوں کو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سونا پگھلایا اور وہ جب پانی کی طرح ہو گیا تو کہا یہ ایسا ہی مہر ہوگا، کسی کے مشابہ مہر ہوگا، یعنی وہ پانی ہوگا جو جہنم کو پلایا جائے گا۔ جہنم کا پانی بھی سیاہ، اور خود بھی جہنم سیاہ، اور جہنمی بھی سیاہ ہو جائے گا، پڑتے ہی وہ کالے ہو جائے گا اس کے اندر۔ مہر سیاہ رنگ کا بدبودار اور غلیظ گندگی سخت گرم چیز ہے، چہرے کے پاس جاتے ہی کھال جھلس دیتی ہے اور منہ کو جلا دیتی ہے۔ مثلاً احمد میں ہے کہ کافر کے منہ کے پاس جاتے ہی اس کے چہرے کی کھال جھلس کر گر پڑے، جب جیسے مہر اس کے قریب پہنچے گا پورا کھال چہرے کا آٹومیٹک زمین کو گر جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ پیپ پلائے جائیں گے، بمشکل ان کے حلق سے اترے گی، کہ چہرے کے پاس آتے ہی کھال جل کر گر پڑے گی، پیتے ہی آنتیں کٹ جائیں گی، ان کی ہائے وائے اور شور غل پر یہ پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ بھوک کی شکایت پر ان کو زکوم دیا جائے گا، جو ایک پھل ہوگا جہنمی، اور ان کو جیسے ہی یہ کھائیں گے یہ حلق سے نہیں اترے گا، اس پر یہ چلائیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ کے پاس پہنچتے ہی تمام گوشت کو بھون ڈالے گا، پورے گوشت بھون جائے گا۔ ہائے کیا ہی برا پانی ہے، وہ کیا گرم پانی ہے جو منہ پلایا جائے گا، جو ان کی آنکھیں کاٹ دے گا، سخت گرم بہتے ہوئے نالے سے انہیں پانی پلایا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ، ان کی منزل، ان کا گھر، ان کی آرام گاہ سبھی بہت ہی بدترین جگہ ہوگی۔ اور آیت میں ہے انہا ساءت مستقرا و مقاما، سورۃ فرقان کی آیت ہے، وہ بری جگہ ہے اور بے حد کٹھن منزل ہے جہنم۔ اللہم آمین۔ بے شک شراب کتنا ہی بدترین پانی ہے،